السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ اچھا لگ رہا ہوگا، مجھے تو بہت پسند ہے یہ ناول۔ تو آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں ایڈٹ بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ 12۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ شامیر مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ چینج کرتے روم میں آئی۔ روم میں شامیر کو نہ پاتے وہ بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ الفاظ بھی وہی کے وہی رہ گئے۔ اب یہ سر درد کیوں ہونے لگا؟ اب بھاری ہوتے سر کو انگلیوں سے دباتی وہ بے چینی سے پہلو بدلتے بڑبڑائی، لو اسے پی لو، آرام ملے گا۔ تو تم کب آئے؟ شامیر جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا ایک دم سے اس کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی۔ اپنے پیچھے نیلی آنکھوں والے بلے کو دیکھ وہ دانت پیستے پوچھنے لگی، میں تو بس یہی تھا تمہارے دل میں؟ وہ شریر لہجے میں گویا ہوا، ساتھ ہی گلاس ایزل کے ہونٹوں سے لگایا۔ نیمبو پانی؟ وہ گلاس پیچھے کرتے بڑبڑائی، یس جانم، یہ نشہ اتار دے گا، اب اسے جلدی سے پی لو۔ ایزل نے تیکھی نگاہوں سے اسے گھورتے گلاس کو ناک کے قریب کیا۔ میں پی لیتی ہوں، پیچھے ہٹو۔ اس نے پیچھے ہونے کا کہتی وہ خطرناک تیور لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شامیر نے باہیں فضا میں بلند کی، ٹھنڈی آہ بھری اور ہاتھ سینے پر باندھے وہ آرام سے اپنی بیوی کے دیدار کرنے لگا۔ کہیں باہر چلیں؟ وہ ساتھ سینے پر لپٹے نیلی آنکھوں میں محبت کی چمک لیے پرحدت بھرے لہجے میں بولا کہ گلاس میز پر رکھتی ایزل ایک دم سے چونکی۔ کیوں؟ کہاں؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسا ری ایکشن دے۔ جب بھی وہ منہ میں آیا وہی بول دیا، جہاں میں لے جاؤں وہاں۔ وہ اس لیے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ لمحوں میں اس کے قریب ہوا، دودھ دھارے مومی ہاتھ کو تھامے وہ لبوں سے چھوتا مخمور نگاہوں سے اس نازک گڑیا کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی نگاہیں اس حسین مرد کے سرخ و سفید ہاتھوں میں مقید اپنے نازک پتلے سے ہاتھوں سے ہٹی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد دیکھ وہ لمحوں میں نظریں پھیر گئی۔ زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا یار، صرف کچھ دن، ایسے جن میں میں تمہیں یہ یقین دلا سکوں کہ تم شامیر بیگ کے لیے کس قدر ضروری ہو چکی ہو۔ وہ کہتا آخر میں ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی مغرور نہیں تھی، طنزیہ نہیں تھی، مگر کچھ عجیب سی تھی۔ ایزل کی نگاہیں اب کی بار اس حسین شخص کے خوبصورت موتیوں سے دانتوں پر الجھی۔ دل تو جیسے آج دماغ کی سننے سے انکاری تھا۔ وہ لاکھ لعنت اپنے دل اور ابلتے جذبات پر ڈالے سرے سے نگاہیں ہی چرا گئی۔ آ جاؤ، میں ویٹ کرتا ہوں، وہ سرشاری سے کہتا فوراً سے اسے اپنی بائیں ہاتھ میں ایزل کے چہرے کو بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ گیا۔ جلدی آنا۔ دروازے سے نکلتے شامیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، مگر وہ تو ابھی تک اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ماتھے پر اس کے ہموقت مسکراتے شریر ہونٹ، گرم دہکتی حدت بھری سانسیں، کچھ عجیب نہیں لگا تھا؟ کروفٹ، نفرت، گھن کیوں نہیں تھی آئی؟ وہ کم یا زیادہ نہیں، وہ صحیح یا غلط کے بیچ اٹکی تھی، جہاں وہ شروع دن سے ہی اٹک جاتی تھی۔ نہیں، میری زندگی میں کیا کچھ نہیں ہوا، بابا کا چلے جانا، یہ سب مصیبتیں، اور تو اور مجھے کتنی بار وہ کہہ چکا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، اب میں اس کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ خود سے عہد کرتی دوپٹہ اچھے سے لپٹے روم سے نکلی تھی۔ سامان پیک کر لو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ سفینہ کی پشت کو دیکھ وہ تھکے سے لہجے میں بولا، کیا اس وقت؟ وہ چونکی تھی، حیرت سے پوچھتے وہ باقاعدہ اسے گھورنے لگی جو فون پر مصروف تھا۔ ہاں، اسی وقت، یسال نے مختصر سا جواب دیا۔ دور سفینہ سے جبڑے لیے، اس وقت تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتی، صبح چلیں گے۔ خاصا سرد لہجہ تھا جسے محسوس کرتے نہ چاہتے ہوئے مقابل نے نظریں اٹھائی۔ دیکھو سفینہ، ڈاکٹر نے تمہاری صحت کا خیال رکھنے کو کہا ہے، اور یہاں تو میں پورا دن کام پر ہوتا ہوں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد واپس جائیں۔ امی تمہارا خیال تو رکھیں گی؟ یسال نے موبائل جیب میں ڈالتے اسے سمجھایا، جو کافی اپ سیٹ دکھ رہی تھی۔ یسال پلیز، صبح چلیں گے، اس وقت تو ویسے ہی دل مطلع۔ وہ بھی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی جب ایک دم سے وہ واش روم کی جانب بھاگی۔
یہ سال حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور پھر واش روم سے آتی آوازوں پر وہ گھبراہٹ زدہ تھا تیزی سے اندر داخل ہو۔ کیا ہوا ہے یار، تم ٹھیک ہو؟ سفینہ الٹیاں کر کر کے بے حال ہو رہی تھی اور یسال کے سامنے یہ سب پہلی بار تھا۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فوراً سے اسے کمر سے تھامے پشت کو ربط کیا مگر کوئی فائدہ نہیں۔ بالآخر تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون ہوئی تو یسال نے فوراً سے سر سینے سے لگایا۔ نہیں نہیں مت چلو، گر جاؤ گی۔ اسے باہر نکلتا دیکھ وہ متفکر سا بولا، فوراً سے اسے گود میں بھر گیا۔ سفینہ پریشانی سے اس حسین شخص کو گھورنے لگی جو اس کے لیے حد سے زیادہ فکر مند تھا۔ ابھی ٹھیک ہو؟ اسے بیڈ پر ڈالے فوراً سے ماتھا ٹٹولتے پاس بیٹھے پوچھا۔ سفینہ نے خفے سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، صبح چلیں گے، رات کا معاملہ ہے، اس وقت سفر کرنا تمہارے اور بیبی کے لیے ٹھیک نہیں۔ کمفرٹیبل برابر کرتا وہ فوراً سے اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ سفینہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جس کے انگ انگ سے بے چینی اور بے قراری عیاں ہو رہی تھی۔ سو جاؤ اوکے؟ اب وہ اس کا سر اپنے کندھوں پر رکھے تھپک رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ وہ شخص اپنے بچے کی وجہ سے خیال رکھ رہا ہے، مگر جانے کیوں اس کا خیال رکھنا، اپنے سینے سے لگانا، اب محبت سے سر تپکنا اس معصوم لڑکی کے دل میں جذبات کو آنچ دینے لگا تھا۔ عورت اتنی ہی نازک ہوتی ہے، جب اس کا من پسند مرد اسے تھوڑی سی توجہ اپنائیت دکھاتا ہے تو پھول کی طرح کھل کر اپنی خوشبو سے اسے مہکا دیتی ہے۔ وہ لمحوں میں سالوں زمانوں کا حسار، وہ بے رخی سب کچھ بھول جاتی ہے، صرف اپنے من پسند شخص کی تھوڑی سی توجہ اور ساتھ کی خاطر۔ اس خوبرو شخص کی بند آنکھوں کو دیکھ جانے کب اسے نیند آئی تھی، مگر یہ نیند گزرے چند دنوں میں آئی نیندوں سے بہتر تھی۔ جب محبت پہلوؤں میں ہو تو سکون خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ دماغ میں لہراتے لفظوں نے ایک پل کو ہی سہی اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھیری تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی اس حسین شخص کی باہوں کے حصار میں قید اس کی خوشبو کی داسی بنی لمحوں میں نیند میں اتری۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ دھند سے ڈھکے اس اونچے نیچے خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ ایزل ایک دم سے شاہ میر کے بازو سے چپکی تھی۔ قدرت کے حسین مناظر کا منہ بولتا ثبوت ان پہاڑوں کے نیچے سے بہتا ایک خوبصورت چشمہ تھا۔ ادھر آؤ تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ سورج کی تر و تازہ کرنیں ان دونوں کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ایسے میں اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے وہ اونچی نیچی ڈھلوانوں سے گزرتے اس آبادی سے دور لے جانے لگا۔ شاہ میر! وہ مچلتی اس کی گرفت میں جب وہ ایک اونچے ٹیلے پر ٹھہرا، خود چھلانگ لگائے وہ نیچے اترا اور ہاتھ پھیلائے ایزل کی طرف کیے۔ آ جاؤ! وہ اسے کودنے کا کہہ رہا تھا مگر ایزل نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا تو شاہ میر نے خود ہی سے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے اس کے بازو کو جھٹکے سے کھینچا اور پھر اس کے گرنے سے پہلے اسے بوری کی طرح کندھوں پر ڈالے وہ چشمے کے بالکل قریب پہنچا۔ یہ دیکھو میری فیورٹ پلیس۔ ایزل آنکھیں پھاڑے اس حسین منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں اونچے سے پہاڑ کے درمیان سے گرتا چشمہ ذرا سا نیچے جانے پر ایک ندی کا سا گمان دے رہا تھا۔ صاف ستھرا شفاف پانی جو جھرنے سے بہتا اس ندی میں گر رہا تھا۔ کئی پرندے کناروں پر بیٹھے اس میٹھے پانی کا لطف لوٹ رہے تھے۔ یہ سب کتنا پیارا ہے! ایزل کے ہونٹوں سے پھسلتے الفاظ اس کے دل کی ترجمانی کر رہے تھے۔ شاہ میر یکدم سے اس کے پیچھے ہوتے سر پر لپٹا اس کا دوپٹہ کھولنے لگا۔ شاہ میر! ایزل چونکی، فوراً سے ہاتھ دوپٹے پر رکھا۔ شش! کچھ مت بولو، صرف محسوس کرو، وہ گمگیرتا سے کہتا اس کے کان کی لوک پر لب رکھتے دوپٹہ اتار اپنی گردن پر لپیٹ گیا۔ ایزل حیرت سے مڑتی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی جس کی حسین آنکھیں اسی پر اٹکی تھیں۔ میں آئے؟ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے وہ جس لہجے میں استفسار کر رہا تھا ایزل کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہوئے۔ کپکپاتا نازک ہاتھ مقابل کے بھاری ہاتھ پر رکھے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ شاہ میر کے خوبصورت ہونٹوں پر ہنسی کی ایک الگ دنیا آباد ہوئی تھی جسے وہ ساحر شخص اپنی محبت کے طلسم کی دھول اس معصوم دوشیزہ کے گرد بکھیرتے اپنے ہاتھ میں دیے اس نازک ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے اسے لمحوں میں قریب کر گیا۔ دوسرا ہاتھ استحقاق سے اس کی کمر کے گرد حائل کیے وہ مہارت سے آگے پیچھے حرکت کرتا اس معصوم لڑکے کو کسی گڑیا کی طرح اپنے ساتھ گھمانے لگا۔ وہ پیچھے ہوا، ایزل کا ہاتھ ایک لمحے کو چھوٹا مگر سیکنڈ کے 20ویں حصے میں ہاتھ کو تھامے اسے کسی دھن کی طرح
اس کے بندھے بالوں کی آبشار کو بکھیرا جو جوڑے کی قید سے آزاد ہوتے ایک دم سے شامیر کے چہرے اور کندھوں پر بکھرے تھے۔ ایزل کا سر اس کے سینے سے آ لگا، اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنے سینے پر وہ خود بخوبی محسوس کر پا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے گھماتے اسے پشت سے سینے سے لگائی، اس کی پشت سینے سے لگائی، اپنے ہاتھوں کی سخت انگلیوں سے اس ریشمی آبشار کو سمٹے، اسے احتیاط سے ایزل کے کندھوں پر آگے کو ڈالے اور پھر بڑے دلربانہ انداز میں تھوڑی اس کے کندھوں پر جمائی۔ ویسے ایک بات ہے جانم، ایزل کے ماتھے پر بل سمٹے تمام حسیات اس خوبرو شخص کی جانب متوجہ تھیں۔ تمہارے جتنے لمبے بال تو میں نے صرف سنے تھے، مجھے کیا پتہ تھا کہ میری بیگم کی حسین زلفیں ہوں گی، وہ بھی ایسی جن کی خوشبو منٹوں میں اچھے خاصے بندے کے ہوش ٹھکانے لگانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ مبہوت سے لہجے میں کہتا، اپنی تیکھی ناک ایزل کی بالوں کے قریب لے جاتے گہرا سانس بھرتا اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ ہاں، تم نے سوچا نہیں تھا نا، کیونکہ تمہاری شادی اس چڑیل سے جو ہونے والی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، روبی ڈارلنگ۔ ایزل جھٹ سے مڑی، سب یاد آتے ہی اس کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ دیے اسے پیچھے کو دھکیل کر خاصا تیز لہجے میں تن سے کہا، مگر اس کے طنز میں چھپی جلن کو وہ مقابل لمحوں میں بھانپ گیا تھا۔ جبھی اس کے چلتے ہاتھوں کو تھامے منٹوں میں اس کی کمر سے لگائے وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا اپنی پرشوق نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ جانتی ہو، موسٹلی لڑکے لڑکی کی خوبصورتی اس کی معصومیت پر فدا ہوتے ہیں، اور ایک میں ہوں جو اپنی جنگلی بلی پر مر مٹا ہے، وہ بھی اس شیرنی جیسی اداؤں سے۔ اس کے کان میں نیم سرگوشی نما آواز میں کہتے شامیر نے ہونٹ کان سے دوبارہ ایزل کے رخسار پر رکھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش سی رہ گئی۔ اپنے ہاتھ ایزل کی کمر کی ویس پر رکھے اسے سینے میں بھیجا، اس کی جان لیوا مدہوش کرتی خوشبو کو سانسوں میں انڈیلتے اس نے جھکتے اپنے تشنہ لب اس کی شفاف گردن پر ثبت کیے۔ شامیر! ایزل نے پھولتے سانسوں میں اسے بمشکل سے پکارا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے مدہوشی سے بولا، کوئی آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے بولی تو شامیر صاحب کا سارا نشہ لمحوں میں اڑا۔ نیلی آنکھوں میں بیزاری سموئی اس نے مڑتے پیچھے دیکھا جہاں ایک لڑکا اور لڑکی اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ایک تو لوگوں کو سکون نہیں، اچھا خاصا موڈ بگاڑ دیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ ایزل اس کی شکل دیکھ بمشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر پائی۔ تم یہاں کیسے آئی شامیر؟ مطلب یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بے حد تجسس سے اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے پوچھ رہی تھی۔ شامیر نے ایک نظر اس حسین وادی نظیر دلکش مناظر پر دوڑائی۔ یہ ہمارے آزاد کشمیر میں ایک خوبصورت وادی کا چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو یہاں کے لوگ سماہنی کہتے ہیں۔ تو تم یہاں کیسے آئے؟ ایزل کو حیرت ہوئی اس جگہ کا نام سن کر، شاید وہ پہلی بار ایسی کوئی جگہ کا نام سن رہی تھی۔ میں یہاں پر دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ در حقیقت یہ ہمارے پاکستان سے بہت دور واقع ہے اور بہت سے لوگ تو اس خوبصورت جگہ کا نام تک نہیں جانتے۔ میں یہاں 2 دن اسٹے کرنے آیا تھا مگر ہم 2 ہفتے یہاں رکے تھے اور اتنا مزہ آیا تھا کہ وہ ٹور میری زندگی کی یادگار ٹور بن گیا اور یہ جگہ میری زندگی کی سب سے حسین یادوں میں سے ایک۔ اور اب واپس چل پڑے تھے۔ ان تنگ اونچے نیچے راستوں پر قدم رکھتے وہ ایک دوسرے کے سنگ ایک نئی دنیا کے راہی معلوم ہوتے تھے جو زندگی کی پریشانیوں سے کافی دور تھے، ایک الگ محبتوں کے جہاں میں قید۔ تم یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ شامیر کو اچانک سے کچھ یاد آیا تھا جیسے۔ فوراً سے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑاتے اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے کہا، مگر کہاں جا رہے ہو؟ ایزل نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بے چینی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی جسے دیکھ نہ چاہتے ہوئے بھی شامیر کے ہونٹ مسکرائے۔ یہیں پاس میں ایک بابا جی رہتے ہیں، جب بھی کوئی انہیں دیکھ سیٹی بجائے تو وہ غصے سے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ تم یہیں رکو، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اپنا محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتے وہ سامنے کی طرف جاتی اس گلی کی طرف مڑا۔ شامیر! وہ بھی تھوڑی ہی آگے بڑھا تھا جب ایزل کی دل دہلا دینے والی چیخ اس کے کان میں گونجی۔ وہ لمحوں میں مڑا
آنکھوں میں حیرت پھیلی تھی۔ وہ دو آدمی نے جو ایزل کو زبردستی تامیز بڑی سی وین میں دھکیل چکے تھے۔ شامیر کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل سے اندھا دھند پیچھے کو بھاگا۔ نیلی آنکھوں میں خوف اور دہشت کا جہان امڑ آیا جب دیکھتے ہی دیکھتے وہ وین اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی۔ ایزل! وہ جوان مرد اس کے دوپٹے کو زمین پر پڑا دیکھ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کا سر عجیب سا بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے چھائی دھند اور بھاری پن کے سبب وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہ کھول پائی تھی۔ اچانک سے چھن کرتی ایک سفید تیز روشنی اس کی آنکھوں سے سیدھا ٹکرائی۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں جو بات وہ سمجھ پائی تھی وہ تھا ایک دم سے کسی کا اسے اٹھا کر زمین پر پٹکنا۔ بھاری قدموں کی چانپ تھی جو اسے اپنے آس پاس محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ان ڈھیروں آوازوں میں سے ایک جانی پہچانی آواز جس نے اس نیم بے ہوشی وجود میں ہلچل سی برپا کی تھی۔ ہیلو بیٹا! ایزل کی شفاف ماتھے پر بالوں کا جال ابھرا۔ میٹھی بھیجے وہ بے چینی سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی جب ایک دم سے اس کے ہاتھ پر کسی نے اپنا بھاری پاؤں رکھا۔ وہ نازک سی لڑکی حلق کے بل چلائی تھی۔ ہاتھ اس ظالم کے پاؤں کے نیچے آیا بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ تایا ابو! دھندلاتی نگاہوں کے سامنے سب سے پہلے جو چہرہ لہرایا تھا اسے دیکھ وہ نازک سی جان تڑپ اٹھی۔ بہتی نگاہوں سے اپنے باپ بجا تایا کو دیکھ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ابے چپ! کون تایا؟ شایا! بہت نچایا ہے تو نے، جانتی ہے کتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہے تو؟ کہاں نا کوئی تایا نہیں میں تیرا، اتنی مشکل سے تیری بولی لگائی تھی، اور تیرا باپ سالہ وہ جاوید! وہ غلیظ شخص غصے سے کھولتا جا رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح آگے پیچھے چکر کاٹتا وہ غصے اور تیشکی میں پھنکارا تھا، جبکہ اتنے سارے غیر مردوں کے بیچ وہ نازک سی لڑکی جو اپنے خون اپنے باپ بجا تایا کو دیکھ دل سے خوش ہوئی تھی۔ اب ان کے اس مکرہ چہرے کو دیکھ ایزل کا دل و دماغ جیسے سناٹوں کی زد میں چلا گیا۔ بے یقینی سی آنکھیں پھیلائے اس نے اپنے باپ کے بڑے بھائی کو دیکھا جن کی گودوں میں وہ بچپن سے کھیلتی آ رہی تھی۔ تایا ابو! آپ ناراض ہیں مجھ سے ہے نا؟ اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ وہ دیکھیں میں بھاگی نہیں تھی۔ اگر آپ کہو گے تو میں سب سے معافی بھی مانگ لوں گی، مگر آپ ایسے بات مت کریں۔ وہ ہچکیوں سے روتی بمشکل سے بول پائی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے مٹی سے اٹے اپنے ہاتھ سے چہرے سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے اپنے تایا کی طرف بڑھنے لگی جب پاس کھڑے ایک آدمی نے زوردار تمانچہ اس کے نازک گال پر چڑھا۔ ایزل منہ کے بل پیچھے کو گری۔ منہ سے نکلتی گراہوں کے دوران اس نے پہلی بار شاہمیر کو پکارا تھا۔ اس کا ہونٹ بری طرح سے پھٹ گیا تھا اور سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ کون تایا ابو؟ کون تایا؟ بتایا نا میں تیرا کوئی رشتہ نہیں مجھ سے۔ ارے سوتیلا بھائی تھا تیرا باپ میرا، ساری عمر چاکری میں کرتا رہا اور زمین جائیداد کس کے نام نکلی؟ جاوید کے نام۔ پھر میں نے اپنی زندگی بنانے کا سوچا۔ روز جو لڑکی میری گاڑی میں آتی جاتی تھی ان میں سے خوبصورت لڑکیوں کو میں نے بیچنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن جب تیری تصویر اس گورے نے دیکھی تو کہنے لگا تیرے بدلے بہت مال دے گا۔ میں نے بہت سوچا اور پھر زندگی بدلنے کا یہی ایک راستہ نظر آیا مجھے۔ وہ پنجوں کے بل جھکا اس کے قریب بیٹھا، اپنا اصل شیطانی چہرہ اس معصوم پر پرت در پرت کھلتا جا رہا تھا۔ ایزل کا وجود درد سے چور تھا، دماغ کی رگیں جسے پھٹنے کو تھیں، مگر وہ بے بس تھی۔ اتنے زیادہ شیطانوں کے بیچ وہ جسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی در حقیقت میں اصل شیطان وہی نکلا۔ پھر میں نے تیری اور یسال کی شادی کا منصوبہ بنایا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ٹھیک شادی کے 2 دن بعد تجھے اغوا کر دیتا میں، مگر سالے اس جاوید نے وہ دانت پیستا بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ سیاہ آنکھیں غصے سے باہر کو ابلتی انتہائی خوفناک دکھ رہی تھیں۔ ساری باتیں سن لی تھی مجھے، بڑے نیکی اور بدی کے لیکچر جھاڑتے تیرے باپ نے، مگر انجام دیکھ کیا ہوا اس کا؟ مار دیا نا میں نے اسے۔ نہیں تایا ابو، جھوٹ نہیں ہے یہ جھوٹ۔ وہ چھت سے تیرے بھاگنے کی وجہ سے نہیں کودا تھا، بلکہ اسے میں نے دھکا دیا تھا۔ بہت اکڑ رہا تھا، ساری اکڑ نکال دی میں نے، اور الزام آیا اس شاہمیر پر، مگر اس نے بہت غلط کیا جو تجھے اٹھا کر لے گیا۔ میرا بنا بنایا کھیل اس لڑکے نے خراب کر دیا، مگر اب وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔
تجھے خریدنے والا بڑے بڑے بھٹک رہے ہیں۔ اسے کہتے ایزل کو بازو سے دبوچا جو نڈھال سی بے بس نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھتا ہوں کہ کیسے تجھے ڈھونڈیں گے جب وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نڈھال ہو جائیں گے، تب میں انہیں بتاؤں گا کہ تو میرے پاس ہے، اور پھر تیری دگنی قیمت لوں گا میں ان گوروں سے۔ بہت تیز سمجھتے ہیں خود کو وہ سارے۔ انہیں اب پتہ چلے گا کہ پرویز اختر کیا چیز ہے۔ لے جاؤ اسے اور بند کر دو اس کمرے میں۔ اسے پاؤں سے ٹھوکر مارتے وہ گھبراتے ہوئے بولے۔ پاس کھڑا ایک موٹا سا بندھا آدمی آگے بڑھا تھا اور گھسیٹتے ہوئے ایزل کو وہاں سے لے جاتے ایک کمرے میں بند کر گیا۔ کہاں ہے ایزل؟ وہ آندھی طوفان بنا کسی تباہی کی طرح دھڑتے دروازہ کھول یسال کے کمرے میں داخل ہوا۔ یسال جو ابھی ابھی واپس آیا تھا، سفینہ کو کمرے میں لٹائے وہ خود آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ اچانک سے شاہ میر بیگ کو اپنی بھاری نفری کے ساتھ گھر میں دیکھ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مقابل اسے گریبان سے دبوچ چکا تھا۔ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے وہ گن نکال اس کے ماتھے پر رکھ گیا۔ ایزل، وہ تو تمہارے پاس تھی نا، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یسال ہکا بکا سا حیرانگی سے دیکھتا اپنے گریبان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، جب وہ تیز آواز میں دھاڑا۔ ہاں تھی وہ میرے پاس ہی رہے گی وہ۔ تو نے اسے جان بوجھ کر کڈنیپ کیا ہے۔ بتا تو کہاں ہے وہ، ورنہ اسے تو میں ڈھونڈ لوں گا، مگر تیری موت کے بعد۔ شاہ میر نے گن کا دباؤ بڑھاتے دانت پیستے ہوئے کہا، جب اندر سے ذکیہ اور سفینہ بھی شور کی آواز پر تیزی سے باہر کو لپکی۔ مگر اپنے گھر میں اتنے سارے آدمیوں کو دیکھ وہ بھی اس گورے سے لڑکے کو جس نے بندوق ان کے بیٹے کے سر پر رکھی تھی ایک دم سے خوفزدہ سی چیخی۔ بیٹا، میرا بچہ! ہائے، چھوڑو اسے، میرا بیٹا! ابے چل بڑھیا، کیا میرا بیٹا لگایا ہے؟ نظر نہیں آ رہا بات کر رہا ہوں میں؟ شاہ میر جو آگے ہی غصے سے پاگل ہو چکا تھا، اب ذکیہ کا چیخنا چلانا اس کے دماغ مزید گھما گیا۔ وہ تیزی سے اسے ٹوکتا لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ ہاں، تو نہیں بتائے گا مجھے کہ ایزل کہاں ہے؟ وہ بے چینی کی کیفیت میں ماتھے کو انگوٹھے سے کھرچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دیکھو، میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ ملتان سے آیا ہوں۔ پچھلے 7 دنوں سے میں وہیں تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو پتہ کروا لو۔ مجھ پر الزام لگانے سے ایزل نہیں مل جائے گی۔ بہتر ہوگا اسے ڈھونڈو، ورنہ چھوڑو مجھے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ یسال گریبان چھڑاتے تیزی سے باہر کو لپکا، جب شاہ میر نے اسے پیچھے سے گریبان سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ میری بیوی ہے وہ، اور میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر مجھے خبر لگی کہ اس میں تیرا ہاتھ تھا تو دیکھنا، تیرے پورے خاندان کو تیری ہڈیاں تک نہیں ملیں گی۔ یہ شاہ میر بیگ کا وعدہ ہے۔ شاہ میر اسے گمگیر لہجے میں وارن کرتا جس طرح آیا تھا اسی طرح منٹوں میں وہاں سے نکلا۔ سفینہ دروازے کے بیچ کھڑی وہاں سے جاتے یسال کو دیکھ رہی تھی، جو بے چینی میں جانے کہاں کے لیے نکلا تھا۔ شاہ میر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میری مائنڈ چل رہی ہے، اندر سبھی مہمان اکٹھے ہیں اور تو یہاں مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، کچھ تو خیال کر یار۔ روحان منت بھرے لہجے میں کہتا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جو اسے آنے کا کہتے خود گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہ میر، وہ ایک دم سے غصے سے لال پیلا ہوتا اونچی آواز میں چیخا۔ شاہ میر کے گارڈ جو دونوں اطراف سے اسے گھیرے ہوئے تھے، فوراً سے لوڈڈ گن روحان پر تان لی۔ روحان کا سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھائے کپکپاتی ٹانگوں سے پسینے سے شرابور چہرہ لیے بڑی آس سے شاہ میر کو دیکھنے لگا۔ کچھ کہا تو نے؟ مجھے سنائی نہیں دیا ٹھیک سے۔ اپنی بھوری شیو کو کھجاتے اسے نیلی آنکھوں میں لاپرواہی سا موئے داہنی آئی برو چکائی۔ روحان بولا تو آواز جیسے حلق میں دب سی گئی۔ گارڈز اس کی باریک آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی دبی دبی ہنسی ہنسے، جس پر شاہ میر نے سبھی کو گھورا تو فوراً سے چپ بھی ہو گئے۔ میں جاؤں گا ساتھ، ایک سرد سانس اپنے اندر کھینچتا وہ بے بسی سے بولا تھا۔ گڈ ڈرائیو دی کار، شاہ میر نے سرد لہجے میں کہتے گاڑی کی چابی اس کی جانب اچھالی، جسے تھامتا وہ بے بسی سے آسمان کو گھورنے لگا۔ شاہ میر بنا کسی کلیکشن اور ٹریسز کے یہ پتہ لگانا کہ ایزل کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ سب ناممکن سی بات ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ڈرائیو کرتا، ساتھ ساتھ مرر سے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے شاہ میر کو دیکھ جھنجھناہٹ سے بولا، کیونکہ پچھلے 10 منٹ سے شاہ میر لیپ ٹاپ پر بزی تھا اور اب اس کی خاموشی اوپر سے اسے
اسی کو اس کی شادی سے اٹھا کر لانا روحان کے ضبط کی برخلاف تھا۔ ویسے تو بڑا دماغ والا بنتا پھرتا ہے، اپنی بیوی کو کوئی چپ وغیرہ ہی لگا دیتا تاکہ اسے بچانے میں آسانی ہو جاتی۔ وہ سر کو تعصب سے نفی میں ہلاتے اس پر ٹون کرنے لگا۔ تو چپ چاپ ڈرائیو کر ورنہ گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، شاہ میر نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ تو حمزہ نے بھی اسے دیکھا۔ یار ویسے کہے تو یہ ٹھیک رہا ہے، تجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ اب دیکھ اسے ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ حمزہ اگر اب میں کوئی چپ وغیرہ لگاتا ایزل کو تو وہ لوگ پاگل نہیں ہیں، وہ جو کوئی بھی ہیں وہ سب سے پہلے اس کا فل چیک اپ ہی کریں گے، اور پھر کیا ہوتا، وہ شاید اسے ٹارچر کرتے اور مارتے بھی، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ ایزل کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی لیے میں اسے شہر سے دور لے کر گیا تھا، اور ویسا ہی ہوا جیسا میں چاہتا تھا۔ حمزہ اور روحان حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ واقعی میں شارپ مائنڈڈ تھا، مگر اب ایزل کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ مطلب بھابھی جی کو؟ روحان کی چلتی زبان خود بخود پر اس جلاتی خونخوار نگاہیں محسوس کرتے ہی تھمی تھی۔ اس گاڑی کا نمبر میں نے یاد کر لیا تھا، اور ابھی وہ ٹریس ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اور پھر بہت جلد وہ انسان میرے سامنے ہوگا جس نے ایزل کو بیچنے کا سودا طے کیا تھا۔ کہتے شاہ میر کی نیلی آنکھوں میں چٹانوں سی سختی در آئی تھی۔ غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیلچے سے خود پر ضبط کرتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ تو تم سب کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ جس کمرے میں وہ آدمی ایزل کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پہلے سے ہی کوئی 10 سے 12 لڑکیاں موجود تھیں، جن کی عمر 19-20 کے درمیان کی تھی، مگر ان کی حالت قابل رحم تھی۔ شاید انہیں چپ کرانے کے لیے انہیں مارا پیٹا گیا تھا۔ ایزل خوفزدہ سی ہوتے ان کے پاس گئی تھی، ہاتھ سے اور منہ سے بہتے خون کو نظر انداز کیے وہ وحشت زدہ سی ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ سب شاید عادی تھی، ایک دو کے سوا سبھی کسی بت کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ ایزل کو یکلخت ان سے خوف آنے لگا۔ ان معصوم لڑکیوں کا یہ حال اس کے تایا کی وجہ سے تھا، اور وہ سب جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ نئی ہو اسی لیے ایسے دیکھ رہی ہو، کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی یہاں کی۔ زیادہ شور کرنے والیوں کو یہ لوگ بہت مارتے پیٹتے ہیں، تو بہتر ہوگا خاموشی سے رہنا، باقی کیا پتہ کب کوئی گاہک آ کر خرید لے۔ تم تو ہو بھی کافی حسین۔ ان میں سے ایک لڑکی جو کافی بہتر حالت میں بیٹھی تھی وہ اٹھتی ایزل کے پاس آئی، اس کا سر تا پیر جائزہ لیتے سے بتانے لگی۔ اس کی باتیں سنتی وہ معصوم سی لڑکی بھی حقیقتاً خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کی آخری امید خدا کے سوا شاہ میر تھا۔ شاہ میر! وہ اذیت سے ہونٹ سے بہتے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ستمگر کو یاد کرنے لگی۔ کتنے لمحات تھے جو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے، اس کا بائی سے بچانا، اس کے لیے اپنی ماں سے لڑنا، اس کا بار بار قاتل کہنے پر بھی خاموش رہنا، دھتکارنے کے باوجود بھی اسے بیوی ہونے کا ہر حق دینا۔ اسے آج احساس ہوا تھا وہ کتنی چھوٹی تھی اس شخص کے سامنے، جو صرف کہتا ہی رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، مگر اس کا ہر عمل، ہر حرکت تو ایک باوفا شوہر کے جیسے ہی تھے۔ آئی ایم سوری شاہ میر، پلیز مجھے لے جاؤ، میں کبھی بھی بولوں گی چھوڑنے کا، میں کبھی نہیں بولوں گی چھوڑنے کا، پلیز۔ اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹتے وہ معصوم سی لڑکی خوفزدہ سی حالت میں روتے اسے پکار رہی تھی، جس کا روم روم بے چینی سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ گاڑیاں ایک بڑے سے کھنڈر کے سامنے رکے۔ روحان نے حیرانگی سے گردن موڑے شاہ میر کو دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ بنا کچھ کہے گود میں پڑا لیپ ٹاپ اٹھائے ایک طرف رکھتا گاڑی سے باہر نکلا، جس کے پیچھے ہی پیچھے روحان اور حمزہ بھی نکلے تھے۔ پکڑ لو، ضرورت پڑے گی تم دونوں کو اس کی۔ گنز اس کی طرف اچھالتے وہ ایک گن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے اس عمارت کی طرف بڑھا۔ روحان نے آنکھیں پھاڑے خوف سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر حمزہ کو۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ مجھے نہیں جاننا، تم دونوں جاؤ اور بھابھی جی کو لے کر باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کروں گا۔ اوکے، وہ جلدی سے کہتا گن حمزہ کے ہاتھ میں تھما گیا۔ حمزہ نے بے یقینی سے اسے گھورا، جبکہ شاہ میر واپس مڑتا منٹوں میں اسے دبوچ لیا۔ ہاں کیا تماشا کر رہا ہے تو؟ چپ چاپ گن پکڑ اور اندر چل ہمارے ساتھ۔ اس کے اڑے چہرے کو دیکھ وہ دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں غرایا۔ وہ دیکھ یار، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا، پلیز
روحان نے منت سماجت بھرے لہجے میں کہتے اسے دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ اگر تو مر گیا تو شانزے کو میں یا پھر حمزہ اطلاع دے دیں گے، فکر مت کر، اب آ جا۔ اس کا گال تھپکتے وہ زخموں پر نمک چھڑکتے آگے بڑھا تو حمزہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس معصوم پر ترس آیا۔ ایک بات بتا مجھے، تو اگر اس کی بیوی کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں کیوں گھسیٹتا ہے یہ کمینہ؟ میں بتا رہا ہوں مجھے ختم کرنی ہے اس کمینے سے دوستی۔ رونے کے لیے درکار حمزہ کے کندھے پر سر دھرے وہ ازلی بے بسی سے چور لہجے میں بولا تو حمزہ نے تسلی دیتے اس کی پشت کو سہلایا۔ تیری جان چھڑانے والی بات ناممکن ہے پیارے، اور اس کی بیوی کو تو نے ایک بار اسے دور کیا تھا نا، اب ساری عمر وہ جتنی بار اسے دور جائے گی تجھے وہ گھسیٹے گا ہی، اب بھگت۔ اس کے بال بکھیرتے وہ جلے پر نمک چھڑکتے آگے بڑھ گیا۔ گارڈ نے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کرتے آہستگی سے اس کھنڈر پر اپنا تسلط جمایا۔ اب ان میں کئی لوگ شاہ میر، روحان اور حمزہ کے ساتھ اندر کی جانب مختلف راستوں سے داخل ہو رہے تھے۔ وہ جس بھی راستے سے گئے تھے بنا آواز کیے اپنے راستے میں آتے سبھی کو ختم کرتے گئے، مگر اندر بیٹھا پرویز اور ان کے 3 چمچوں کو کچھ غیر معمولی محسوس ہو چکا تھا۔ جبھی وہ چاروں فوراً سے اٹھے، گنز مضبوطی سے تھام لی۔ تم دونوں اندر جاؤ اس طرف اور تم اس طرف جاؤ۔ ان تینوں کو الگ الگ راستوں پر بھیجتا وہ خود اس کمرے کی طرف گیا جہاں اسے ایزل اور باقی کی لڑکیوں کو رکھا تھا۔ چل اٹھ، آ میرے ساتھ۔ وہ اندھا دھند آگے بڑھا اور دھاڑ سے دروازہ کھولے گن ایزل کی طرف کیے اسے اٹھنے کا کہا۔ اندر بیٹھی سبھی معصوم لڑکیاں سہم کر سانس تک روک گئیں۔ کہیں ایک نے ڈر سے چیخنا شروع کر دیا، ابے چپ، شور مت کرو، اور تو اٹھ، آ جا ادھر۔ وہ ایزل کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف اشارہ کرتا غصے سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ معصوم کانپتی ہوئی سی آواز میں اٹھی۔ جب کسی درندے کی طرح جھپٹتے پرویز نے اسے دبوچا اور بازو کو بے دردی سے تھامے وہ اپنے ساتھ اسے گھسیٹتا باہر لے جانے لگا۔ اچانک سے باہر سے آتی تیز آوازوں سے گولیوں کی آواز سن وہ محتاط ہوا۔ شش، آواز مت کرنا۔ ایزو کو تنبیہ کرتا وہ دیوار کی اونٹ میں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہ میر بیگ اور اس کے پیچھے ہی روحان اور حمزہ اندر آتے دکھائی دیے۔ شاہ میر، چل میرے ساتھ۔ وہ فوراً سے پیچھے کو ہوا، ایزل کی گردن سے دبوچے سے گن کنپٹی پر رکھی اور پھر پیچھے کو ہوتے وہ پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہ میر بیگ اس کی بو سونگھتا اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا، ورنہ وہ کبھی بھی یہاں خود سے آنے کا خطرہ مول نہ لیتا۔ جیب میں پڑا اس کا موبائل بھی مسلسل بج رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی جان کی پڑی تھی۔ ہے انکل جی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اندھیرے کمرے میں شارٹ کٹ چلتا جیسے ہی دروازے کی دوسری طرف سے نکلا ایک دم سے کسی بھوت کی طرح باہر نکلتے روحان نے بتیس دکھائے اس کا راستہ روک لیا۔ پرویز کا سانس خشک حلق میں اٹک گیا، جسم سینے سے شرابور ہو گیا۔ پیچھے ہٹ، وہ گن کا دباؤ ایزل کے سر پر بڑھاتے غرایا۔ وہ فوراً سے پیچھے کو پلٹا مگر وہاں کھڑا حمزہ اطمینان سے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ پرویز کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے سبب گن اس کے ہاتھ میں جھولنے لگی۔ جب انسان کا نیکی کا بت پاش ہو جائے تو پھر اپنی بدنامی، اپنا اصل سامنے آنے کا خوف انسان کو پاگل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس وقت پرویز کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابے رک، تو جا، ابھی تو باپ آنے والا ہے۔ باپ؟ وہ بلبلاہٹ میں روحان کو کہا۔ حمزہ دہرانے لگا، ہاں، مگر جیسے کہ حواس بحال ہوئے سامنے سے آتے شاہ میر بیگ پر اس کی نظر پڑی، حلق میں جیسے اس کا ایک ساتھ کانٹے اگ آئے تھے۔ شامی، خبردار جو کوئی بھی قریب میرے نزدیک آیا ورنہ میں مار دوں گا ایزل کو۔ اسے پکڑے جانے کا خوف اس کے انگ انگ سے جھلک رہا تھا۔ ایزل خوف اور دہشت سے مسلسل رونے لگی تھی۔ شاہ میر نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پورے وجود کو ٹٹولنے پر اس کے ہاتھ اور ہونٹ پر آئے زخم کو دیکھ اس نے جبڑے مضبوطی سے بھینج لیے۔ شیر بار نگاہوں سے پرویز کو گھورتے انگلی سے حمزہ کو اشارہ کیا جس نے سمجھتے فوراً سے ہی شرٹ کے اوپری پاکٹ میں موبائل کا کیمرہ آن کرتے رکھا۔ تو یہ سب تو نے کیا ہے؟ ایزل تو تیری بھتیجی ہے، پھر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے تیرا بھائی مر گیا اس لیے؟ اسے سرد نگاہوں سے گھورتا وہ اب مدعے پر آیا تھا۔ ارے کون بھائی؟ اس سالے کو تو میں نے ہی مارا تھا، کوئی سگا بھائی نہیں ہے میرا۔
اگر تو بیچ میں نہ آتا تو کب کا اس ایزل کو بھی میں بیچ چکا ہوتا، مگر اب بھی میں وہی کروں گا، اور اگر تو مجھے روکنے کی کوشش کی تو ابھی اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا میں۔ پرویز غصے میں سب اگلتا چلا گیا اور اب وہاں سے نکلنے کے لیے ایزل کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا، جو اذیت سے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایزل، کس نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ شامیر پرویز کو سرے سے اگنور کرتا ایزل سے مخاطب ہوا تھا، جو بری طرح سے ڈری سہمی اب تک جاننے کو مچل رہی تھی۔ ہاتھ کس نے اٹھایا؟ اس نے شامیر نے سنجیدگی سے اس کے ہونٹ کو دیکھتے پرویز کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ ایزل نے سر کو نفی میں ہلایا۔ جاؤ، سب کو لاؤ اندر۔ وہ پیچھے مڑا اور روحان کو حکم دیا، جو تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فلم چل رہی ہے؟ کس نے مارا؟ میں نے مارا ہے۔ کیا کر لے گا تو؟ یہ دیکھ، اس پاؤں سے کچلا تھا اس کا ہاتھ۔ وہ دائیں پاؤں کی طرف اشارہ کرتے غصے سے دھاڑا۔ شامیر نے سرد و سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں چٹانوں سی سختی تھی۔ ایزل کا دل خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل و دماغ ان چند گھنٹوں میں بری طرح سے متاثر ہوئے تھے۔ شامیر نے ایک نظر ایزل کے چہرے پر ڈالی اور پھر اگلے ہی لمحوں میں ڈھا سے آتی ایک تیز گولی ہوا کو چیرتی پرویز کے پیر کے آر پار ہوئی تھی۔ پرویز اچانک سے گولی لگنے سے بلبلا اٹھا۔ اس کی چیخ و پکار کے سبب پورا کمرہ وحشتناک ماحول بن چکا تھا۔ ایزل پر سے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے میں شامیر بیگ کی باہوں میں تھی۔ شامیر اپنے آپ کو اس ستمگر کے تحفظ بھرے مضبوط حصار میں پاتے وہ نئے سرے سے اذیت زدہ ہوتی اس کے سینے سے لگی اور پھر تیزی سے رونے لگی۔ شامیر نے خون آشام قہر برساتی نگاہوں سے زمین پر بلبلاتے پرویز کو دیکھا، جس کا پاؤں خون سے لت پت تھا۔ روزی، وہ دھاڑا تھا۔ فوراً سے ایک لڑکی بڑی سی چادر لیے اندر آئی۔ شامیر بیگ اپنی بیوی کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایزل جس خطرے میں ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور وہ پورے جگرے سے ہر صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار آیا تھا۔ شامیر کے ہاتھ میں لیتے اپنی بیوی پر اچھے سے اڑائی، جس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ پرویز کوئی حملہ نہ کر سکے اس لیے حمزہ اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ چلو سارے، سنا نہیں؟ اتنی دیر میں روحان گارڈز کے ہمراہ ان تینوں چیلوں کو اندر لایا تھا، جن کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے اور وہ بہت بری حالت میں تھے۔ جانم، شامیر نے قہر برساتی نیلی نگاہوں سے ان تینوں کو گھورا، محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایزل جواب دینے کے بجائے کبوتر کی طرح آنکھیں موندے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی اتنی بڑی پیش قدمی پر شامیر بیگ صدقے باری جاتا، مگر فی الوقت اسے اپنے ساتھ موجود ان کتوں سے نپٹنا تھا۔ جانم، میں سارے انتظام سے آیا ہوں، پورا موقع دوں گا تمہیں پیار کرنے کا، ڈونٹ وری۔ بس ابھی کے لیے یہ بتا دو کہ ان میں سے کون ہے جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی اس کا ذہن اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ سرخ ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس نے سر اس کے سینے سے اٹھائے، باری باری ایک چور نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ اب شامیر کی شیربار نگاہوں اس موٹے سے پھندے سیاہ فوم پر اٹکی تھی۔ تم جا کر ریسٹ کرو اور گھبرانا نہیں، میں آتا ہوں، اوکے؟ روزی میم کو لے جاؤ، ان کا خاص خیال رکھنا۔ اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتے اسے پیچھے کھڑی اپنی لیڈی گارڈ سے کہا، جس نے سر کو ہاں میں ہلایا، مگر ایزل نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کسی بھی صورت شامیر سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایک خوف، ڈر جو اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا، وہ کسی بھی صورت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شامیر نے ایک سرد نگاہ پورے کمرے پر ڈلائی۔ جانم، بات سنو، اس وقت میں یہاں سے نہیں جا سکتا، تمہارے بابا کے قاتل کو سزا دینا ضروری ہے نا؟ کیا چاہتی ہو کہ وہ بھاگ جائے؟ شامیر نے اگلا حربہ آزمایا، محبت سے اس کے حسین چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ رونے سے نم نگاہوں میں ایک عجب سا دکھ امڑ آیا تھا۔ ایزل نے نفرت سے زمین پر روتے پرویز کو دیکھا اور پھر غصے اور نفرت سے جبڑے پیٹے سر کو نفی میں ہلایا۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل، اب جاؤ تھوڑا آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اس کے گال پر بنی انگلیوں کے نشان کو انگلی سے سہلاتے اس نے نرم لہجے میں کہا، تو ایزل نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ وہاں اور لڑکیاں؟ ایزل نے اسے بتانا چاہا تھا کہ اس کے سوا اور بھی کتنی لڑکیاں اس جگہ پھنسی ہوئی تھیں۔ وہ سب ٹھیک ہیں اور سیف ہیں، تم جاؤ ابھی۔ شامیر نے اسے تسلی دی تو ایزل کو کچھ سکون ہوا۔
روزی آگے بڑھی تو ایزل نے ایک بار پھر سے اس نیلی آنکھوں والے خوبصورت شخص کو دیکھا اور پھر روزی کے ساتھ باہر کی طرف نکل پڑی۔ جی تو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو ناول؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ تو اسی طرح کے اور بھی ایپیسوڈ انشاءاللہ میں ریڈ کر کے آپ کو بتاؤں گی، جب تک آپ ان سے انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔